اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں جی۔ آیت نمبر ہے سورت پارہ ہے ہمارا 9th، سورت ہے ہماری سورۃ الاعراف، اور آیت نمبر ہے ہماری 163 آیت نمبر 163 سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9۔ سب لوگ نکال لیں، ہم لوگ آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ یہ یہاں قصہ شروع ہو رہا ہے یہود کی ایک بستی کے لوگوں کا، جن کو اصحاب سبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہفتے کے دن والے لوگ۔ یہ بہت فیمس قصہ ہے، یہ ہمارے سارے مسلمانوں کے زبان زد و عام ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا تو ان کی شکلیں بندر بنا دی گئی تھیں۔ تو یہ قصہ اب ہم قرآن پاک میں یہاں اس جگہ پڑھتے ہیں۔ اور آپ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے کنارے، شور کا مطلب ہے کنارے، دریا کے کنارے آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھئے جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے یا بے حکمی کرتے تھے۔ اب یہاں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہیتان کا جو ہے نا، یہ ہے پلورل ہے مچھلی کا، ہیت کا پلورل ہے یہ، اور مچھلی کہتے ہیں اس کو، یہ ان کی مچھلیاں، یعنی یہ جو ہیتانہم کا لفظ آیا نا، اس کا مطلب ان کی مچھلیاں۔ آیت نمبر 163 163، ٹھیک ہے جی جی۔ تو انہوں نے تو اب یہ کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں 2-3 بستیوں کا مفسرین کا اختلاف ہے۔ کوئی اس کا نام ایلا بتاتا ہے، کوئی اس کا نام تبریہ بتاتا ہے، کوئی شام کی کوئی بستی بتاتا ہے، لیکن موسٹلی جو مفسرین ہیں وہ اس کو ایلا ہی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے کلزم کے کنارے پر آباد تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غربت میں بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فراوانی میں بھی آزماتا ہے۔ تو اب یہاں ان کے پاس فراوانی تھی، فراوانی سینس میں تھی کہ ہفتے کے لوگ ہفتے کے روز ان کا کاروبار تھا مچھلیاں پکڑنے کا، تو ہفتے کے روز ان کے اوپر اتنی زیادہ مچھلیاں آتی تھیں کہ اللہ نے ان کے اوپر ایک آزمائش یا ایک ان کے لیے ایک سبق مقرر کیا کہ دیکھتا ہوں میں کہ یہ میرا حکم کتنا مانتے۔ اصل کیا تھا کہ اصل حکم ماننا تھا نا۔ وہ ہم نے طالوت اور جالوت کے بارے میں پڑھا تھا نا، جب ہم سورۃ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں، تو وہاں نا وہ جو طالوت جو ہیں وہ جب لشکر لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنی سخت پیاس میں ان کے سامنے دریا آتا ہے یا کوئی جھیل آتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے کہ ان لوگوں نے اتنی شدت کی پیاس میں بھی اس کا پانی نہیں پینا، کیونکہ اگر یہ لوگ پانی پی لیں گے پیٹ بھر کے تو پھر یہ آگے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا جو قاری حضرات ہیں نا، وہ تھوڑا کرتے ہیں افطاری، جنہوں نے قرآن پڑھانا ہوتا ہے نا، تو وہ افطاری تھوڑی کرتے ہیں، وہ پھر آ کے پڑھ کے پھر کھانا کھاتے ہیں کہ زیادہ کھا کے انسان سے وہ سٹرگل نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے حضرت طالوت نے کہا کہ تم لوگوں نے یہاں سے پانی نہیں پینا سوائے اس کے کہ ایک چھوٹا سا چلو بھر کے پینا ہے، تاکہ تم لوگوں کا اتنا، ورنہ تم لوگ پی لو گے تو تم لوگوں سے آگے جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اللہ کا حکم مانا، اور پھر کچھ نے سارا پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور پھر وہ جب انہوں نے پانی پی لیا تو پھر وہ جو مجاہدین کا لشکر ہے اس سے وہیں کٹ گئے۔ کیوں کٹ گئے؟ ریزن بتائیں۔ نہیں، ایک تو چلا نہیں گیا، ویری گڈ۔ اصل کیا، اب وہ اللہ نے حکم دیا کیوں تھا کہ ان سے چلا نہیں جانا تھا۔ اللہ کو تو حکمت پتہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا حکم کیوں آیا؟ اب جب اللہ نے کوئی حکم دینا ہے تو ہمیں اس کی حکمت نہیں پتہ۔ اب یہ جو طالوت، یہ جو ان لوگوں کو اصحاب سبت کو منع کیا جا رہا تھا کہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی،
تو میں بھی وہ ہفتے کی مچھلیوں میں اللہ کی طرف سے، میں نہیں یہ کہہ رہی، میں یہ اپنے پاس سے بتا رہی ہوں کہ میں بھی ان میں کوئی بیماری ہو، میں بھی ان میں کوئی انفیکشن ہو، میں بھی ان میں وہ ان کے لیے موافق نہ ہو، جو اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے آزمانا تھا نا اللہ، دیکھیں نا وہی آزمانا تھا، اللہ کا حکم تھا. اور اصل بات کیا تھی کہ دے ہیو ٹو فالو اللہ. ان کو اصل مقصد کیا تھا کہ ہمیں اللہ نے جو حکم دے دیا ہمیں اس کی آگے جو ہے وہ تعویلیں نہیں دینی، ہیلے نہیں کرنے، ہیلا سازیاں نہیں کرنی. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا، بس ہمارا یہ ٹھیک ہے. ہم نے بس سمینا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. سنی ہم نے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی بات سنی. جی تو اب یہاں یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ بے حکمی کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، اب وہ یوں کرتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے، وہ ہفتے کے دن بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے تھے اور وہ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا تو سنڈے کو وہ مچھلیاں اس میں سے نکال لیتے تھے. اب یہ بتائیں کہ یہ ہے نا ہیلا سازی، اللہ کو دھوکہ دینا ہے نا، اللہ کو دھوکہ دینے والا کہ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ مچھلی تو ہفتے کو ہی آئی تھی. یہی انہی چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں کہ ہم کہاں ہیلا سازی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں قرآن کی کلاس میں نہیں آ سکتی، میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ذرا سوچا کریں کہ میں اور کام کتنے کرتی ہوں جو قرآن سے لیس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہاں بھی ہم اپنے جب اللہ کی عبادت کرنے ہیں تو نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، تو وہ بھی ہیلا ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اصل میں یہ سارے قصے اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ ہم ان سے عبرت لیں. عبرت ہم نے کیا پکڑنی ہے کہ ہم نے کہیں ہلا نہیں کرنا. اور وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید ڈر جائیں. اب یہاں بات مچھلی والوں کی تو ہوگی بھی، اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے کہ وہاں رہنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عوام کی بات ہو رہی ہے. وہاں رہنے والے جو مچھلی کے علاقے کے ارد گرد رہتے تھے ان میں سے ایک جماعت منع کرتی تھی کہ تم لوگ یہ کام نہ کرو، تم لوگ پر اللہ کی پکڑ آ جائے گی. ایک جماعت جو ہے وہ نہ منع کرتی تھی اور نہ مچھلیاں پکڑتی تھی، صحیح ہے، وہ بین تھی. اور ایک جماعت تھی کہ جو سرکشی کرتی تھی، وہ مچھلیاں پکڑتی تھی. یہاں 3 جماعتوں کا ذکر ہے. تو اب ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم جو نصیحت کرتی تھی کہ تم لوگ مچھلیاں نہ پکڑو، تو ان کو دوسروں نے کہا کہ تم لوگ ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ان کو تو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہی ہے اور ان کو سخت سزا دینے والا ہے. تو جو نصیحت کرتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے تو ہیں، تو ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم نے ان کو روکا تھا، کوشش کی، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں. اور جب ہم کسی کو کسی سے منع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہی ہمارے اوپر لاگو کیا کہ ہم نے برائی جو ہے وہ کیسے دل سب سے بری ہاتھ سے روکنی ہے، زبان سے روکنی ہے، پھر اینڈ میں اس کو دل سے برا جاننا ہے. تو ہم کہہ تو دیتے ہیں کئی دفعہ کہ اب ہم ڈر جاتے ہیں. ہم ہاتھ سے تو روکنا بالکل ہی ڈر جاتے ہیں. ہم بہت زبان سے روکنے والے کہ جو بیچارہ زبان سے روکتا ہے اس کو ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پھر جب ہم زبان سے روکیں گے اور اگر ہم برائی روک رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہے گا بھی تو ہم انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے نا، اس کو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ یہ حکم ہے، اب آپ آ کے آپ کی مرضی آپ مانیں یا نہ مانیں، تو اس کے دل میں ڈر آتا ضرور ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید ڈر جائیں، شاید یہ ڈر جائیں. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون، سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا نا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، جب وہ اس حکم کو بھول گئے اور انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کیا کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو منع کرنے والے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کرتے تھے، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے. فلما عتوا عما نہوا، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ.
کیا یہ معمولی بات ہے؟ اتو کے معنی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ تجاوز کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا کے رکھ دیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین. نہ صرف بندر، خاسئین کا مطلب ہوتا ہے کہ ذلیل و رسوا، مطلب ان کی شکلیں دیکھ کے نفرت آنے لگ گئی کہ اس قسم کے بندر اللہ نے بنا دیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور وہ وقت یاد کرنا کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بتائی تھی کہ یہود پر قیامت تک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ یہود جو قوم ہے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے قیامت تک ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا، اور بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے. بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. اب دیکھیں نا، اب ہم جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ ہمارے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہود قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے جو ان کو سزائے تکلیف کی شدید تکلیف پہنچاتا رہے گا. ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہود کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، یہود نے تو پچھلے 6 مہینے میں مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا ہے. تو لیکن اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بھی نتن یاہو جو ان کا لیڈر ہے، یعنی جو شخص اللہ نے اس پہ مسلط کیا نا، ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا. نتن یاہو جو اسرائیل کا لیڈر ہے، اس نے دنیاوی زندگی میں بھی کتنے لوگوں کی لعنتیں سمیٹی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اسی سے بہت لوگ اس کے خلاف ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارا یورپ، سارا امریکہ اور سارے مسلمان تو ہیں ہی اس کے اپنے. تو دیکھیں نا، سو کال یہ دنیا کی تو ہمیں کامیابی نظر لیکن دنیا کی بھی کامیابی نہیں ہے. ایوری ون ہیٹ ہم، ہر کوئی اس سے نفرت کر رہا ہے سوائے چند کٹر قسم کے لوگوں کے. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے کیا کمایا، ذرا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بی ہیڈڈ بچے، سر کٹے بچے، عورتیں، تقریباً 46,000 پیلسٹینین مسلمز کو اس نے مارا. ہاسپٹل تو کیا ہے؟ تو پھر اللہ کی بات سچ ہے نا کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. اب وہ شخص آج کل کون ہے؟ نیتن یاہو. اور نیتن یاہو کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں شکل پہ نہیں جا رہی، لیکن اس کی کرتوت اور حرکتیں دیکھیں نا، سیٹنک فیس لگتا ہے اس کا، شیطانیت اس میں نظر آتی. شیطانی اس کو جو ہم دیکھتے ہیں نا، ان کے باہر کے لوگ وہ کہتے ہیں سیٹنک فیس، وائب آتی ہے اس کے چہرے سے، سیٹنک وائب آتی ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور دیکھیں آگے جو بلا شبہ آپ کا رب جلدی سزا دے دیتا ہے، بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ، یہ بھی یہود کی بات ہو رہی ہے نا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ہم نے دنیا میں ان کی، یہ یہود کی بات ہی ہو رہی ہے، اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ بہت سارے یہودی جو ہیں، خاص کر جو اسرائیل سے باہر رہتے تھے، جو امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں رہتے تھے، ہمارے بچے بتاتے ہیں کہ یہودی جو نیو جنریشن تھی وہ ساری اس کے خلاف تھی، تو کہا جائے نا کچھ لوگ نیک ہیں. اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ obvious سی بات ہے، وہ نیک تو اس طرح نہیں ہے کہ جب تک وہ ان کو جنت کو تو حاصل ہوگی نہیں جب تک وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن یہ ہے کہ اب اللہ کے کاموں کا ہمیں بھی نہیں پتہ، انسانیت ہے نا. تو وہ لوگ تو وہ کیا ہے کچھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں. اب آج کل ان پہ خوشحالی ہے نا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، آزمایا ہوا ہے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ، پھر اس کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا. وہ اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجوز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، کس طرح آزمایا کہ ان میں ان کو دنیا کا مال دیا، اور دنیا کے مال و متاع کے حرص کی، یہاں یعنی طالب دنیا ہونے کے باوجود مغفرت کی امید رکھتے ہیں، یہ جو ایک تو دنیا کا مال حاصل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مغفرت کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور دنیا کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ جائز طریقے سے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جس طرح دنیا کا مال کیا ہے، فلسطین ہے نا، فلسطین علاقہ ہے نا، تو کیا وہ انہوں نے جائز طریقے سے حاصل کیے؟ اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟ اللہ تعالیٰ کیسے بخش دے گا؟ اب جی مطلب دونوں سے جی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے۔ مثلا وہی مغفرت کی بات جو اوپر گزری، اور آگے ان کی مزید ڈیٹیل ہے کہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ مال و متاع لے لیتے ہیں، لیکن جو قرآن ان کی تورات کے احکام ہیں ان کو نہیں لیتے، اور پھر بھی اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ اور والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ ان لوگوں میں سے جو تقویٰ کا رستہ اختیار کر لیں، کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، جس سے مراد اصلی تورات ہے اور جس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں، نماز وغیرہ کی پابندی کریں، تو اللہ ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اس زمانے کے جو یہود تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی تورات پر مکمل ایمان لائے اور پھر اس کے مطابق نیک اعمال کیے، اللہ نمازیں بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور آج کے دور کے جو یہود ہیں وہ بھی اگر مسلمان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کافی سمجھنے کی بات ہوتی ہے یہ کچھ جی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اب ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے یہ اتنا سخت کام کیا گیا، دوسرا ان کے ایک مطالبے کی وجہ سے، تیسرا یہ تین اس میں رائے ہیں، اور تیسرا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر تورات کے احکامات لائے اور ان کو سنائے تو انہوں نے حسب عادت اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا، اور پہاڑ کو بلند جبل رفع اس کو کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر ان کو سروں پر رکھ دیا اور کہا کہ اب تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سروں پہ گرا دے گا، تو پھر وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کر لو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے اسے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ مطلب ایک قسم کی یہ کہیں کہ مجبوری میں ہی انہوں نے، جس طرح فتح مکہ ہوئی تھی نا، تو فتح مکہ کے وقت بہت سارے مکہ کے لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کی پوجا کرنا، وہ لفظ آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو انہوں نے بھی جب دیکھا کہ اب تو پورا جو عرب کا علاقہ ہے، قطع کہتے ہیں، قطع عرب جو ہے اس پہ اسلام کا عروج ہے، اسلام کا زور ہے، تو اب اگر ہم نے اسلام قبول نہ کیا تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں تو وہی بات ہے کہ ہم تو دنیا کے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ تو پھر بہت سارے لوگوں نے اسی لیے بھی اسلام قبول کر لیا تھا کہ اب اسلام قبول کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ ان کے اوپر جب پہاڑ مسلط کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اسی لیے پھر جب وہ ایمان لے آتے تھے تو پھر کوئی مشکل چھوٹی سی آتی تھی تو پھر وہ وہی ہیلا سازیاں شروع کر دیتے تھے۔ جی آگے آ جائیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہ ہے جی ہمارا عہد جس کے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم
قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے. یہ عہد الست ہے. عہد الست بربکم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے نکلی ہوئی جتنی بھی روحیں تھیں ان کو ایک پہلے میں آپ کو حدیث سنا دوں پھر اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. حدیث ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد لیا. بس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بھلا. شہیدنا کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اب یہ عہد الست ہے. عہد الست ہم نے دیکھ لیا کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہودی مجوسی یا عیسائی نہیں ہوتا، پھر والدین اس کو بناتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو عہد الست ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے لیا ہوا ہے، ہمارے بدنوں سے نہیں لیا. ہماری روحیں اللہ کی یعنی اللہ کو ایک ماننے کے لیے مقید ہیں کہ وہ ان کی روحوں، ہماری روحوں میں یہ ہے ہی نہیں، فطرت ہی نہیں ہے ہماری روح کی کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں. تو پھر جب ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر ہم اپنی روح کے برعکس جا رہے ہوتے ہیں، روح کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ روح نے ہماری نے تو عہد کر لیا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ عہد الست اس کو کہتے ہیں. اور اس کی بڑی ڈیٹیل آتی ہے کہ ہم ایسے قرآن نے بار بار کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابس بیکار پیدا نہیں کیا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی، میری، کھاؤ پیو جیو اور مرو. نو، نہیں، ہم لوگوں کی زندگی کا ایک ایک لمحے کا امتحان ہے. زندگی آسان، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیں کہ ہم نے ایک ایک لمحے کا امتحان دینا ہے تو پھر یہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے. لیکن اگر ہم سموتھلی اللہ کے احکامات پر سلولی چلتے جائیں تو پھر مشکل لگ رہا ہے. اب آپ کو لوگوں کو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، آپ کو اپنی زندگیاں مشکل لگ رہی ہیں، آپ کو چادر لینا، آپ کو قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے، آپ کو نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، آپ کو سچ بولنا مشکل لگتا ہے. تو پھر جب ہم سموتھلی آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ پیار کرنا، ان کو دین کی طرف لانا مشکل لگتا ہے. ایک سیکنڈ، جی، جب جن کو جہنم میں رب نے بھیجنا ہے پھر اس کی روحیں کیا ہو؟ اس کی روحیں یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب، یہ کافی ڈیفیکلٹ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے جب روحوں سے عہد لیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اب انسان کے اور باقی مخلوق کے درمیان جو فرق رکھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، دماغ دیا. جب شعور اور دماغ دیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، جس طرح حضرت آدم تھے نا، دیکھیں نا، اب حضرت آدم کو اللہ نے شعور دیا تھا، دماغ دیا تھا، اور کہا تھا کہ میں تجھے جنت میں رکھ رہا ہوں. جنت میں اللہ نے رکھ دیا. پھر یہی تو انسان کا امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں انسان بنا رہا ہے؟ اس نے تو لڑائی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں سے ایسے لوگ، انسانوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے، وہ میرے اتنے مخلص بندے ہوں گے کہ ان کے سامنے تمہاری عبادت کسی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوگی. تو ان میں کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم مخلص تھے؟ کیا حضرت بلال کم تھے؟ کیا حضرت بکر کم تھے؟ کیا حضرت علی کم تھے؟ کیا حضرت عثمان کم تھے؟ اور حضرت خالد بن ولید کی جو تلوار چلتی تھی کیا وہ کم تھی؟ اور آج کے دور میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دین کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ دنیا کے لیے اتنا، اور خاص کر باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں نا، اب بھی کچھ پاکستانی باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے اسلام کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. اتنا ہم پاکستانی مسلمان ہیں نا، وہ فار گرانٹیڈ ہے، وہ انہوں نے اس کو نا، ان کو مل گیا مسلمان ملک تو وہ اس کو لائٹلی لیتے ہیں. جو باہر کے ملکوں میں لوگ چلے جاتے ہیں نا، پھر وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس ملک کے عوام تو اپنے ملک کے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں، تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر ان کا دل دکھتا ہے. پھر وہ بیچارے کبھی پیسے بھیجتے ہیں. میں نے خود ایک دیکھا ہے کہ ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے، وہ امریکہ میں ڈاکٹر ہے پچھلے 40-45 سال سے، وہ خانپور میں اتنے بڑے لیول پہ ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اور وہ بندہ ایک ایک پیسہ وہاں خود لگا رہا ہے. یونیورسٹی بنانا کو مذاق ہے. بہت دیتے ہیں نا وہاں. ہاں جی، وہاں لوگ پیسہ بھی وہی نا. لیکن ابھی تک سنا ہے کہ وہ بندہ خود اپنے اکیلے پیسے لگا رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہے. تو کیا ایک خانپور جو جگہ ہے وہ شاید آپ نے دیکھی ہے، سندھ کے پاس جا، کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، سندھ کے پاس جا کے دیکھی ہے کیسے ہے خانپور. ویسے کھلی جگہ ہی ہے، کوئی اتنی آبادی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے وہاں. ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی وہ بندہ بنا رہا ہے.
تو یہ ایسا نہیں ہے. اور پتہ نہیں اللہ نے اس کو اور غریبوں کے لیے مفت وہاں وہ تعلیم دے گا مفت. اور پتہ نہیں دیکھیں عبادت گزار بھی ہوگا, ہمیں نہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن تو اس کے دل میں آئی نا. تو دیکھیں نا, تو پھر مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو, لیکن ایسے لوگوں کو سوچ کے دل میں آتا نا کہ یہ لوگ ہیں اللہ کے دوست. کتنا اس کے پاس پیسہ تھا, وہ چاہتا تو وہ لاس اینجلس میں گھر خرید سکتا تھا نا. ہیں ہاں, تو یہی تو میں بات. تو دیکھیں نا پھر انسان جو ہے, تو پھر اللہ نے جب انسان کو ارادہ اور اختیار دیا, اور پھر جو شیطان کے چیلے ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں نا یہ جو دوسرے یہودی یا عیسائی ہیں انہی میں سے پھر مسلمان بھی تو یہی کہنے لگی تھی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کتنے مسلمان کرتے ہیں, تو جن کو شعور اللہ نے دے دیا, اللہ نے بھلائی دے دی ان کو. ڈاکٹر ذاکر نائک تو ایک بہت اچھے اسکالر ہیں نا, لیکن میں نے سنا ہے کہ امریکہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے جیسے جو اپنے عمل سے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو نا اتنا امپریس کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو جہنم جو ہے وہ انسان اپنے اعمال سے خریدتا ہے. اللہ نے انسان کو کیوں کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے, دنیا کمرہ امتحان ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں, حضرت ابوبکر نہیں کہتے تھے, حضرت ابوبکر کہتے تھے کاش میں چڑیا ہوتا اور مجھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو قیامت کے دن مٹی کر دینا, مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا. تو اللہ کے نبی نہیں کہتے تھے کہ اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہ لینا, اگر اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا تو ہم تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے. تو یہ ہمارے سامنے آزمائش ہے اللہ نے رکھی. اور دیکھیں نا, جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کیا ہم جنتی ہیں, جنت میں جائیں گے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے جائیں. بالکل کہتے تھے کہ میں بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا جب تک میرے اوپر بھی اللہ کا فضل و رحمت نہیں ہوگا. اس لیے ضرور یہ دعا مانگا کریں. جی اب یہ عہد الست ہو گیا, عہد الست کی سمجھ آ گئی. ہم سب نے کیا گواہی دی ہوئی ہے کہ اے اللہ تو ایک ہے, ہم تیرے بندے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر کار بند رکھے. او تقولوا انما اشرکا, یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے, سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا. اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں, ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی اس رستے پر پایا, تو کیا تو ہمیں اپنے باپ دادا کے کام کی وجہ سے ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا. تو آپ نے باپ دادا کی باقی ساری باتوں پہ عمل کیا تھا. جو یہ ایکسکیوز دیں گے کیا وہ باقی ہر اپنے باپ دادا کی بات مانتے تھے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا, پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایگزامپل دی ہے کسی بھی شخص کی کہ ان کو پڑھ کے سنائیے ایک شخص کا حال کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آیتیں دیں, پھر وہ اس نے ان کو دیکھا ہی نہیں, اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے, لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا. سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہم پہ, یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہم پہ. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے, شاید وہ لوگ کچھ سوچیں. ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا ہی وہی ہوتا ہے, اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں. دیکھیں نا, اب نصرت آنٹی جو آپ نے بات کی نا, اب دیکھیں آیتیں جو ہیں قرآن کی اللہ نے ہم سب کے سامنے رکھی ہیں, اس وقت موجود ہے نا. ہم جب چلیں پہلے وقتوں میں تو یہ تھا نا کہ کسی نے اٹھا, وضو کیا, قرآن کھولا, پھر نماز پڑھی, پھر تفسیر سنی, پھر ترجمہ سنا. آج کے دور میں تو یہ جو ڈیوائس ہے ہمارے ہاتھ میں ہے نا, اس نے تو ہمارے اوپر, یہ بھی ہمارے اوپر آزمائش آ گئی کہ یہ جب کھولتے ہیں تو ایک ہمارے سامنے تفسیر کی ویڈیو آ رہی ہے, ایک ہمارے سامنے قرآن کے ترجمہ کی ویڈیو آ رہی ہے, اور ایک ہمارے سامنے ڈرامہ آ رہا ہے, مووی آ رہی ہے, اور ٹک ٹاک آ رہی ہے, اور ڈانس آ رہے ہیں. ہم نے دیکھنا کیا ہے.
ٹھیک ہے. تو پھر جب میں نے مستقل نکال کے میں نے جو ہی میری قرآن کی کوئی بات آئی میں نے اس کو سوائپ کیا کریے گی، جو ہی ٹک ٹاکر آئی، جو ہی اداکارہ آئی، جو ہی وہ میں دیکھتی گئی، تو پھر میں نے جہنم خریدی کہ نہیں خریدی. دیکھیں انسان کا ارادہ اختیار اس کے سامنے ہے. اس کو نہیں پتہ کہ میں ایک مرد ہے اور ایک مرد مستقل غیر محرم لڑکیوں کی ٹک ٹاک فوٹوز ویڈیوز کوئی یوں کر رہی ہے، 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 وہ دیکھ رہا ہے. تو وہ اس کے لیے کیا آنکھوں کا زنا نہیں ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ ویسے یہ کہنا بھی غلط ہے، عورتیں بھی بڑا کچھ کرتی ہیں. تو عورتیں اگر مستقل غیر مردوں کو بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں، چلے نیوز دیکھیں، وہ شاید اللہ میں معاف کر دے. ہم تقریر سن رہے ہیں، میں نا کئی دفعہ تقریر سنتے نا علماء کی، میں پاگلوں کی طرح شکل دیکھ میں کہا اللہ اللہ مجھے گناہ دے گا، میں کیوں دیکھے جا رہی ہوں بونگوں کی طرح. پھر میرے دل میں آنا اب نہیں میں نے شکل دیکھنی، میں جلدی سے نظریں نیچی کرنی. وہ دیکھتے دیکھتے ذہن میں نہیں آنا کہ میں غیر محرم کو دیکھے جا رہی ہوں، نان سٹاپ دیکھے جا رہی ہوں. تو یہ چیزیں ہم ان کو میٹر ہی نہیں کرتے، ہم ان کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے. کہ ایک مرد کے لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے کہ اس مرد کے دماغ میں سوراخ کر کے اس کے اندر ہتھوڑا ڈال دیا جائے، اس سے بہتر ہے وہ کسی غیر محرم لڑکی کو ٹچ کرے. اتنی سخت وعیدیں ہیں، اتنے سخت ڈراوے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، وہ جو پروفیسر ہیں وہ بھی آج کل بچیاں کر کے یوں کر رہے ہوتے ہیں. میرے میاں کسے سناتے ہیں آ کے، میں کہا تسی تو نہیں کر دے، کہنے اللہ معاف ہیں. تو وہی بات اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے سب کو، آمین. تو یہ اتنی سخت چیزیں ہیں یہ ساری. تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا. مطلب یہ اور اللہ کے اور ہمارا دین قطعی یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا بالکل ترک کرتے. ہمارا بیلنس دین ہے بھئی، زندگی گزارو حلال رشتے میں. جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس رشتے میں آپ جیسی مرضی اپنی خواہشات پوری کرو. اللہ نے منع کیا، بلکہ اللہ نے اس کو عبادت کہا ہے. اللہ نے کیا ہے کہا، اس کو عبادت کا ہے. جا کے ڈیٹنگ کرو اپنے خاوندوں کے ساتھ. بھائی کس نے منع کیا ہے، کس نے روکا ہے؟ جو نئے کپلز ہیں ان کو بھیجیں جا کے کہو کہ اگر غیر محرم لڑکی اور لڑکا ڈیٹنگ کر رہے ہیں، ریسٹورینٹس میں جا کے کھانے کھا رہے ہیں، باپردہ ہو کے جاؤ میرا بیٹا جو مرضی کھاؤ، جا کے انجوائے کرو اپنی لائف کو. جاؤ باہر کی سیر کر کے آؤ، عمرہ کر کے آؤ، حج کر کے آؤ، یورپ پھر کے آؤ، امریکہ پھر کے آؤ. جو حلال رشتے ان کو پروموٹ کریں، ان کو اپنے بچوں کو سمجھائیں. اپنے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں نا، ان کی ہمارے میاں بیوی کے تعلقات کو ہم نے نا گناہ بنا دیا ہوا. سب کانٹیننٹ میں رہنے کی وجہ سے میاں بیوی کو پاس نہیں آنے دیتے، بیٹھ جائیں تو وہ بھی برا لگتا ہے، وہ بھی برا لگتا ہے، وہ بھی برا لگتا ہے، وہ بھی برا لگتا ہے. اور یہ جو ساسوں کا کنسپٹ یہ کہتے ہیں تینوں کام کوئی نہیں، ساج بن کے بیٹھ. تو اور یہ ساج بن کے بیٹھنا عورت کے لیے فرض ہے کہ مرد گھر میں آئے تو عورت ساج بن کے بیٹھے. میں تو کہتی ہوں زہا کو جاؤ ادھر بیٹھو حسیب کے پاس. اب کی جو ساسیں ہیں نا ان کو تھوڑا احساس ہے، جو ہمارے وقت کی نا ادھر بھی بیٹھی میرے پاس جاؤ ادھر. جی آگے چلتے ہیں. جی مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساسوں کا ٹاپک بڑا ڈینجرس ہے، آگے چلتے ہیں. مثلا القوم الذین کذبوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی ساسیں بنائے، اور جو ساسیں کی تکالیف ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور پتہ نہیں ان کی بھی کیا مجبوریاں تھیں، انہوں نے بھی اپنی ساسوں کی پتہ نہیں کیا پریشانیاں صحیح تھیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی بھی. اس لیے نواں چو کڈنی ہے، لیکن اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اچھی بنیں. ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتدی. جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. استغفر اللہ. یہ آیت سنیں ذرا. ہم نے بہت سے، نصرت آنٹی سمجھ آ رہی ہے اس آیت کو غور سے سنیں. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل سیٹیں لگا دیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہی لوگ غافل ہیں. اور البتہ تحقیق ذرا نہ
پیدا کیے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان. اب وہ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون، ان کے دل ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ایسے ہیں جسے وہ سنتے نہیں ہیں، اور یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. ٹھیک ہے نا. جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ڈال دینا. اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی ہوئی ہے. جب ہم نے پیچھے ڈائلاگ پڑھا تھا قرآن، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا جنت سے زمین میں، تو کہا تھا کہ میں پوری دنیا تک، دنیا کے اندر تمہارے لیے ہدایت کے لیے بشیرا و نذیرہ نبی بھیجتا رہوں گا، اور جو اپنا پیغام دے کے اور جو اس پیغام پر عمل کرتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کو ٹھکرائے گا وہ جہنم میں جائے گا. چیزیں تو قرآن پاک نے ہر چیز واضح کر کر کے رکھ دی. اب ہم ہی ہیں جو ہم ہی اس قرآن کو بھی نہ دیکھیں اور اس کو ٹھکراتے رہیں. یہ اب ہمارے اوپر ہے. نعوذ باللہ، یہ کتنے سخت الفاظ ہیں. اور اپنے ذرا دیکھیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیا ہمارے دل ایسے تو نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ اب دلوں کے سمجھنے، ہمارے دلوں کو ریسیپی تو بڑی اچھی سمجھ آ جاتی ہے. ہمارے دلوں کی کسی کی فلاں کی جھانکیاں لگانا، تجسس کرنا تو بڑی جلدی سمجھ آ جاتا ہے کوئی بھی چیز. اور کیا ہماری آنکھیں ایسی تو نہیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں ہیں؟ ہمیں ہر چیز نظر آ جاتی ہے، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی، کسی کی، عورتوں کو تو کپڑے اور زیور بڑا نظر آتا ہے. اب دیکھتے کیا نہیں ہیں بتائیں؟ صحیح راستہ جو کہ دین کی سمجھ، دین کا شاباش. اور دل سمجھتے کیا نہیں ہیں؟ قبول نہیں کرتے دین کی ہدایت. اور کان کیا سنتے نہیں ہیں؟ اللہ کا پیغام. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ تینوں چیزیں کس پہ آ گئیں. یہ ابھی جب ہمارے سامنے کوئی ویڈیو کھلے گی تو ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے؟ ہم نے دیکھنی ہے، ہمارے دل نے وہ چیز دیکھنی ہے جس نے ہمیں اللہ کا قرب دینا ہے. ہمارے دل نے وہ چیز سمجھنی ہے جس نے ہمیں اللہ کا قرب دینا ہے. ہماری آنکھ نے وہ چیز دیکھنی ہے جس نے ہمیں قرآن کی سمجھ دینی ہے. اور ہمارے کان نے وہ چیز سننی ہے جس نے ہمیں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے پہ لگانا ہے، نہ کہ ہمیں. تو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اور نعوذ باللہ، جو یہ کام نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی برے ہیں. استغفر اللہ. یہ سوچ لیں کہ اگر ہم نکال کے سارا دن اگر ہم اللہ سے دور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. آیت نمبر ہے 180 سورۃ الاعراف. اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں. ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. یہ آیت ہمارے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں مختلف اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے جو اچھے مختلف نام ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ جبار ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. وہ ہم پڑھتے ہیں نا، وہ سورۃ حشر کی آخری آیات ہے نا، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ مصور لہ الاسماء الحسنیٰ. یہ سارے اللہ کے اچھے نام ہیں. اب یہ اللہ کے اچھے نام کیا ہیں؟ اب مصور اللہ، تو مصور کا یہ مطلب ایک تو مصور پاکستان ہماری دنیا میں ہے نا کہ وہ پینٹنگ ایسی، یہ بھی کسی مصور نے بنائی ہے. ایک مصور اور باری اللہ ہے جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تب ہمیں بنایا تھا. اس نے حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. کتنی بڑی فضیلت حضرت آدم کی. تو وہ ہے باری اور مصور، وہ ہے اللہ. اور پھر سب سے پہلے ہمیں اللہ کے ان سارے ناموں پر ایمان لانا ہے. پھر اس کے بارے میں ہے حدیث میں یہ ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 99 ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے نام تو اتنے ہیں کہ ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے کہ سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور ہم اللہ کے نام اور صفات لکھنے لگ جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نام اور صفات نہیں ختم ہوگی. یہ تو قرآن کی آیت ہے نا. تو پھر ہم 99 نام کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے؟ لیکن وہ 99 نام وہ بھی احادیث سے شامل ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شمار کرنا یعنی گننا، ان پر ایمان لانا، انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا، ان کا حفظ کرنا، ان کے معنی جاننا، اور ان سے اپنے آپ کو اپنی ان کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا جو ہے وہ اچھا ہے. وہ اس طرح کہ دیکھیں نا، جب ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ یا رزاقو
اب ایک کسی کو فرض کرے کسی نے ایک تسبیح بتا دیا ہے کہ آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے، تو سوری جی، تو وہ یا رزاق کو جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ اللہ کا نام ہے، اے رزق دینے والے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا دل کرتا ہے تو بھائی وہ تسبیح دن میں 100 دفعہ کریں. اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو یہ متعین کر دیتے ہیں کہ آپ نے دوسرے روزے کی فلاں عصر کی نماز کے بعد یا رزاقو کوئی تسبیح کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ایک محل دے دے گا، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. اب یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے. آپ یا رزاقو کی تسبیح سارا دن کرتے رہے کیونکہ اللہ کا نام ہے. یہاں آ کے گڑبڑ ہوتی ہے کہ یہاں آ کے جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا، میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ اس لیے کر دیتے ہیں اس طرح کے مطلب فلاں ٹائم آپ یہ پڑھ لیں کیونکہ کئی لوگ جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس وقت کیا پڑھیں. جی تو وہ اس آپ لیے یو آر ایگزیکٹلی آل رائٹ، آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. لیکن اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو وہ تھوڑے سے ہر بندہ اتنے علم والا نہیں ہوتا جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، وہ پھر کام علم تو نصرت اس کے پیچھے پھر لاجک یہ آ جاتی ہے نا کہ پھر وہ جو کام علم لوگ ہیں نا پھر وہ اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں، یا پھر نا وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا رزاق یا رزاق. یہی ایک نام پڑھیں گے تو اسی سے ہماری ہر مشکل حل ہو جائے گی. بالکل. آئیے آپ سمجھ نماز چھوڑ کے تو یہ کرنا بھی غلط ہے. جو اچھے لوگ ہیں نا جو بتاتے ہیں انہوں نے اس نیت سے بتایا نہیں ہوتا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو نماز ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو باقی تو کوئی آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے. قبول ہی نہیں ہوتی. تو کہیں بھی نہیں آیا کہ آپ یا قہارو نہ پڑھو، آپ یا جبارو نہ پڑھو، آپ اللہ کے ناموں کی تسبیح، اور اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنے کے علاوہ اللہ کے نام کے ساتھ جب آپ قرآن دعا مانگتے ہیں نا، مثلا آپ نے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ میری اولاد صالح ہو، اور ایک آپ نے دعا مانگی اے رب عرش عظیم کے مالک، اے یا حیو یا قیوم، اے یا بدیع السماوات والارض، یا رب ذوالجلال والاکرام، اے عرش عظیم کے مالک، اے خالق مالک مدبر، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنانا. تو دیکھیں اس ایک یا اللہ کی اپنی ایک تاثیر ہے، لیکن اب اتنے ناموں کے ساتھ جب آپ نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں وہ دعا ضرور قبول کرتا ہوں. تو آپ نے ہمیشہ دعا مانگنی ہے تو اسم اعظم کے ساتھ مانگنی ہے. اس میں اسم اعظم میں یا حیو یا قیوم آتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام آتا ہے، یا بدیع السماوات والارض آتا ہے، جو دم ہے نا ہمارا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اے عظیم عرش کے مالک میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تجھے شفا دے، یا اپنے لیے مانگنی ہے کہ یشفی کہ مجھے شفا دے. تو آپ نے اصل میں یہ کرنا ہے. اصل میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے نام کی تسبیح نہیں کرنی، کہیں بھی یہ نہیں ہے. آپ سارا دن کریں، سارا دن کریں، ہاں جتنی مرضی نہیں گن کے. اور پھر اس کو اپنا بدعت پتہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو بدعت قرار دے دیتے ہیں. ہر چیز بدعت نہیں ہے. اب فرض کریں کوئی ایک عورت تھی یا کوئی ایک نیک مرد تھا، اس کی یہ روٹین تھی کہ وہ نا دن میں صبح اٹھتی تھی فجر کے وقت تہجد کے وقت تو وہ ایک تسبیح پڑھتی تھی درود شریف کی. میں اب عورتیں ہیں تو ہم عورتوں کی اگزامپل دوں گی، میں مردوں کی نہیں دوں گی، کیونکہ عورتوں میں دین بہت کم ہے. مردوں میں دین تھا تو مردوں نے عورتوں کو پہنچایا، اب ہم عورتوں میں بھی دین آنا چاہیے. اور پھر وہ ظہر کے بعد وہ پڑھتی تھی، پہلے وہ درود شریف پڑھتی تھی، پھر وہ عصر کے بعد ظہر کے بعد وہ پڑھتی تھی ایک تسبیح سورۃ فاتحہ کی، یعنی اس نے 100 دفعہ پڑھ لیا یا اس نے 300 دفعہ پڑھ لیا. پھر عصر کے بعد وہ پڑھتی تھی ایک تسبیح یا جبارو یا رزاقو کی، ایک وہ تسبیح پڑھتی ہے اب بھی، یعنی کوئی عورت ہو سکتی ہے، میں ایگزامپل دے رہی. اور پھر وہ یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم کی پڑھتی تھی، یا جو بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھتی تھی. اب اچھا وہ عورت پڑھ رہی ہے، اس عورت نے آپ سے کہا ہے کہ میں یہ عمل کرتی ہوں. یہ جو بدعات آتی ہیں نا اس طرح آتی ہیں. اب میں ایک مثال دے رہی ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ میں یہ کرتی ہوں. فرض کریں میں آپ سب لوگ بیٹھے ہیں تو میں کہوں کہ میں یہ کام کرتی ہوں تو مجھے اس عمل کا فائدہ ہے، تو آپ لوگ یہ کام کریں تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اب میں بھی آپ لوگوں نے بھی وہ کام کیا اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو گیا. لیکن جب وہ چیز اگلی نسل میں نسل در نسل آپ نے یہ کہا، نصرت نے، انہوں نے، پروین نے، رضیہ آنٹی نے، کہ اے جڑا کام میں نا اے کریے نا تے ضرور ہی ملے گا، رزق چ اضافہ ہوئے گا، اولاد بھی لائق ہوئے گی فلاں، انہوں تو فرض کر لیں، یہ نہیں چھڑنا. وہاں آ کے ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے. اب اگر میں یا رزاقو کی تسبیح کرتی ہوں تو بھئی آپ کے لیے ضروری نہیں آپ یا جبارو کی کر لیں، آپ کا غفور الرحیم کی کر لیں،
یا غفورو یا، اور یا رزاقو کی بھی کر لیں، لیکن اس کو کسی بھی چیز کے لیے فکس مت کریں. جس طرح فرائض فکس ہے، ایک واحد فرائض ہے جو فکس ہیں، جو آپ نے سب نے کرنے، میں نے سب نے کرنے، روزہ سب نے رکھنا ہے. لیکن وہ جو یہ نفلی عبادات ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ آپ سب بھی مجھ سے آگے ہیں نفلی عبادات میں، مجھے تو یوں لگتا ہے. مسلط نہ کرو اور اس کو فرض کے درجے پہ نہ لاؤ، اور فرض کو چھوڑ کے اس کو بدعت کہتے ہیں. ورنہ اگر یہ نزت ہے، یہ شبینہ کتنی دنوں بعد آئی، آپ کا نام بھول گیا، شبینہ ہے، تو ماشاءاللہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم اس طرح تسبیحات کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان کا قبول کرے، اب اللہ تعالیٰ ہمارا بھی. تو مجھے ان پہ رشک آتا ہے کبھی کبھی ماشاءاللہ. انٹی شلو آپ کو پتہ ہے ہماری، تو وہ نا روزانہ تہجد پڑھتی، روزانہ 8 نفل اٹھ کے، 8 نفل اٹھ کے روزانہ، اور جو مرضی کرتی ہے، تہجد فرض نہیں چھوڑنے انہوں نے. تو اور ادھر سے اذان ہوتی ہے، ادھر سے وہ عورت جو مرضی ہو رہا ہونا، اس عورت نے وہی نماز کے لیے کھڑے. تو میں کام کرتی پھر وہ مجھے پھر ڈانٹیں گی کہ تینوں پتہ نہیں نماز پڑھنی. تو مجھے ان پہ رشک آتا ہے، باقی چیزوں پہ نہیں آتا، تہجد پہ آتا ہے اور اس پہ آتا ہے کہ وہ فرض نماز پڑھتی ہیں. تو اب میں یہ کہوں کہ میں ان کی باقی چیزوں پہ بھی عمل کروں، بھائی کیوں؟ باقی چیزیں تو ان کی ساری مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسلام کے ساتھ ہیں. لیکن جو چیزیں اب یہ لوگ اگر تسبیحات زیادہ کرتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے، اور پتہ نہیں اللہ نے ان کو جنت کے کتنے درجے میں رکھنا ہے. اور ہمارے جو ذاتی اعمال ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں، اللہ نے پتہ نہیں آنٹی کو، شازیہ کو پتہ نہیں جنت کے کتنے درجے میں رکھنا ہے. یہ ہمارے بدعت میں یہ فرق سمجھ لیں، ہر چیز بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت ایک واضح فرق ہے کہ ہر چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اگر مجھے نزت نے کہا کہ ٹیچر میں 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں تو مجھے میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے اس طرح، تو وہ آپ پڑھیں، آپ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ایک تو معمول نہ بنائیں، اور ایک اس کو یہ نہ کریں کہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد وہ مسٹ پڑھنی ہے. نو بھائی، اٹ از ناٹ فرض. معمول بنانا یہ ہے کہ اب فرض چیز کو نہیں چھوڑنا. ہاں، جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، ہاں، لیکن جو فرض پورے کرتے ہیں وہی نفلی عبادات نہیں کی جاتی. نہیں فرض پورے نہیں. اب نفلی عبادات کچھ لوگ بہت زیادہ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ فرضوں کے بعد بھی اتنی نہیں کر پاتے. لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جن کو فرضوں کی عادت نہیں نہ ہوتی، وہ نفلی عبادات یہ بھی بالکل صحیح، آپ کی بالکل صحیح. اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیا فرق ہے بدعت میں؟ ٹھیک ہے. بدعت میں اب آپ نے ہر چیز کو بدعت نہیں کہنا، صحیح ہے. اگر کوئی اپنی انڈیویجول عبادت کر رہا ہے نا، اور وہ اگر کسی کو بتا رہا ہے کہ آپ بھی کر لو، لیکن وہ اس کو پرولونگ نہیں کر رہا اور اس کو ایک معمول نہیں بنا رہا، تو وہ بدعت نہیں ہے. اس کو تو اپنا وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ یہ پڑھو گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. نقصان تو نہیں ہے. نقصان، کوئی پڑھتا ہے ہاں درود شریف کے بارے میں تو ویسے ہی بہت زیادہ خوشخبری ہیں، روز ہی پڑھنا چاہیے. اور دوسرا، اللہ کے ناموں کا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، تو آپ لوگوں نے جب بھی دعا مانگنی انشاءاللہ اللہ کے ناموں کے ساتھ مانگنی. اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم بڑے لیٹ ہو گئے جی. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں اس طور کہ اس کو خبر بھی نہیں ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں نا، ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر نہیں ہے، اور ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بظاہراً اس کو مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ بظاہر نیتن یاہو کو مہلت دی ہوئی، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ اصل میں ہم اس کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں اور اس کو خبر بھی نہیں ہے. اصل میں آخرت ہے نا، تو آخرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ رہے ہیں اور اس کو خبر بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں جی. اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں؟ وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کیا جو ان کے ایک تو ساتھی صحابہ تھے نا، اور ایک یہ ساتھی تھے جو آپ کو کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، تو کہہ رہے ہیں جنونی ہے، جنونی بھی کہتے تھے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو تو ذرا بھی دیوانہ پن نہیں ہے، جنون نہیں ہے. وہ تو صاف صاف ایک، اور وہ نبی بننے سے پہلے کتنے سال ان کے ساتھ رہے تھے، صادق اور امین تھے، اور وہ ان کی ہر ایک بات جانتے تھے، تو پھر بھی وہ اس کو دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی اب آ گئی ہے تعارف اور اللہ تعالیٰ کا جو
اس کے الہ ہونے کی دلائل. اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں, اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو. پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ استغفر اللہ, اتنی پیاری آیت ہے, سخت آیت ہے کہ کیا جب تم لوگ دنیا میں چلتے پھرتے ہو تو کیا تم لوگوں کو کبھی نہیں آسمانوں پہ نہیں دیکھا, کبھی زمینوں پہ نہیں دیکھا؟ اور دنیا میں اگتے پودے پھل آج کل تو آپ اگر کسی کنوں مالٹے کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں نا تو آپ کو اللہ کی قدرت اس کے علاوہ اور کہیں چیز میں نظر ہی نہیں آ سکتی. آتی ہے نظر؟ کیسے کمپلین نکل رہی ہیں, جیسے وہ ٹہنیاں بالکل سوکھی ہوئی تھی. کیسے مطلب اتنا اللہ پہ پیار آتا ہے, اللہ تو نے اتنا, یہ تو کیسے کر رہا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں کوئی؟ گچھے کے گچھے. اور اگلا جو مہینہ آنا ہے وہ یوں ہونا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں باہر ہی بیٹھ رہوں, پودوں کو ہی دیکھتی رہوں. تو وہ کون کرتا ہے؟ تو وہ کون کر رہا ہے؟ تو پھر اور دیکھو اس کے بعد کیا رہا ہے, اس بات میں ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب آ رہی ہو اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کب مر جانا ہے. ٹھیک ہے, پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں تمہاری اجل کب آ جانی ہے. یہ جو پودے شگوفے اگلے مہینے تک ہم نے کھلنے دیکھنے بھی ہے کہ نہیں, ہم نے اگلے سال تک رمضان پانا بھی ہے کہ نہیں. تو پھر ہم اللہ کی کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن کے علاوہ ہم کس پہ یقین کریں گے؟ میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے, اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا. وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا, استغفر اللہ, اور وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ وسلم کے دور میں لوگ آپ وسلم جب ان کو بتاتے تھے نا کہ اس طرح قیامت آئے گی, امتحان ہوگا, آخرت آئے گی, تو وہ کہتے کون سی قیامت لے کے آؤ, دکھاؤ ہمیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ آسمان اور زمین میں بہت بھاری حادثہ ہوگا, یہ اچانک آئے گا. اور آپ وسلم سے تو اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ وسلم کو اب دیکھیں نا یہاں کچھ چیزیں ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سارا علم ہے. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ کی اس کی تحقیقات کر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے. اب اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے کچھ ہی باتیں بتائی تھی, ساری نہیں بتائی تھی, کچھ ہی بتاتے اپنے اذن سے جو, ہاں جی, عطائی تھا, اللہ کا دیا ہوا علم تھا, اور اکثر لوگ نہیں جانتے. قُل لَا أَمْلِكُ, اب یہ اللہ کے نبی اپنا جو اختیار ہے نا اس آیت میں وہ بتا رہے ہیں, یہ عقیدے کے حساب سے آیت ہے. قُل لَا أَمْلِكُ, املک کیا کہ املکو ہے کا پیش ہے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اتنی آیت کے پورشن پہ غور کریں. کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لا املکو, نہیں میں اختیار رکھتا یا نہیں میں مالک ہوں, لنفسی خود اپنی ذات کے لیے, نفعن کسی نفع کا, ولا ضرن نہ کسی نقصان کا, الا ما شاء اللہ مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو. ولو کنت اعلم الغیب, اور اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا, لاستکثرت من الخیر, تو میں تو بہت زیادہ منافع حاصل کر لیتا. وما مسنی السوء, تو مجھے تو کبھی کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا. ان انا الا نذیر و بشیر, نہیں بے شک میں تو ہوں ایک صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یہ آیت آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, کوئی بتا دے جلدی سے. آئیے سمجھ کسی کو؟ جی بتائیں کس کو آج سمجھ آئی. جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے بتا لیں. ہاں جی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, کہ جو کچھ بھی میرے پاس آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے. اگر میں اختیار رکھتا تو میں اپنے لیے کچھ بہتر چاہتا, لیکن صرف اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جی اور کون بتائیں؟ شاباش. جی بس یہی یہی ہے کہ اللہ کے نبی یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھیں اختیار میں کچھ نہیں ہے, میرے اختیار میں.
اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات اتنی واضح ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے باوجود کچھ اہل بدعت اور جاہل لوگ آپ کو عالم الغیب کہتے ہیں، حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو سر کو زخمی کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، واقعہ افک، تو آپ پورا مہینہ ایک سخت مضطرب اور پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی کھانے میں زہر ملا دیا جسے آپ نے کھا لیا، اور ان میں سے بعض صحابہ ہلاک بھی ہو گئے، اور آپ اس زہر کا اثر ساری عمر محسوس کرتے رہے، جس سے واضح ہے کہ آپ کو علم نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف پہنچی اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کھانا ہی نہ کھاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں واقعہ افک جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور یہ اتنا سخت ایک واقعہ ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کسی کو کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگ گئی تھی، اور پورا مہینہ اللہ کے نبی اتنے پریشان، اور عائشہ کو پتہ بھی نہیں، جب ان کے اینڈ میں پتہ چلا تو اتنا یہ مطلب 3 صحابہ کا بھی تھا ان میں، اور ایک صحابی جنہوں نے یہ منافق تھے، مطلب اتنی لمبی ڈیٹیل آئے گی تو ہم پڑھیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، ان کو ایک ٹائم پہ شک ہونے لگ گیا کہ شاید حضرت عائشہ نے کچھ غلط کیا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی نا کہ پہلے میرا خیال کرتے تھے، اب نہیں کرتے۔ یہ ساری مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں نا کہ وہ بھی ایک انسان تھے، یہ ساری مثالیں کسی، وہ بھی ایک انسان تھے۔ جی آگے آ جائیں جی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہی ہے نا آیت، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ اب ہم یہی جو پڑھ رہے تھے نا کہ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس سے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوڑے بنائے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر اس نے تاکہ وہ پھر دنیا میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ اب جوڑے بنانے سے کیا ہے کہ اللہ جوڑے کس لیے بنائے؟ ابھی ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ جوڑے کس لیے بنائے؟ کہ اللہ نے جس طرح انسان میں ایک کھانے کی بھوک رکھی ہے نا، ان چیزوں کو ڈینائی نہ کیا کریں، ان چیزوں سے شرم، اور قرآن نے نہیں جب شرم کی، جو اللہ ہمارا خالق ہے جب اس نے نہیں شرم کی تو اس نے ہمیں بتایا نا یہ ہمارے اندر ضرورت ہے، یہ جس طرح ہمارے جسم کی کھانے کی نیڈ ہے اس طرح ہماری نیڈ ہے، نفس کی نیڈ ہے۔ تو اس نے کیا کہا ہے کہ پھر اس طرح شادیاں بھی کوشش کریں، جلدی کریں، بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ نے اپنی زندگی سٹرگل کریں، اور آپ کو انشاءاللہ ہم خود کوشش کر کے حلال رشتے میں باندھیں گے، اور پھر اب اس حلال رشتے سے جیسا مرضی انجوائے کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اور وہ جو حلال رشتے کی انجوائمنٹ ہے وہ آپ کی عبادت ہوگی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ میاں بیوی کی جو قربت ہے وہ عبادت ہے، اور جو میاں حرام رشتے کی جو قربت ہے وہ زنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، پھر اب یہ حمل ہو گیا، حمل پہلے اتنا ہلکا تھا، پہلے 2-3 مہینے میں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، بھاری ہو گیا، یعنی آخری مہینے آ گئے تو اللہ نے ان کو اولاد دی، صحیح سالم اولاد دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوب شکر گزاری کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک اگزامپل دی جا رہی ہے ایک جوڑے کی، فلما آتاہما صالحا، سو جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ اب جو میاں بیوی تھے جب ان کو اللہ نے بچہ دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میرا بچہ تو یہ فلاں بزرگ کی دعا سے اور فلاں پیر کی نظر کرم کا نتیجہ ہے، تو میں تو اس کا نام رکھوں گا امام بخش، پیران دتا، بندہ علی، عبد شمس، نعوذ باللہ، غلام رسول، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی تو خود اللہ کے غلام تھے، اللہ مطلب ہم اللہ کے نبی ہمیں کیا بتانے آئے تھے؟
لا الہ لا الہ الا اللہ، اور یہ بتانے آئے تھے کہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان کا اختیار بہت کم ہے، انسان کی اوقات ہے بہت چھوٹی ہے، اور اس کو اللہ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہم اس کو الٹے پڑ گئے ہیں. غلام رسول نام نہیں رکھنا چاہیے پھر. اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، پھر بات کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ پھر بات کریں گے، اب ہم لیٹ ہو رہے ہیں. جی کہ ہم فلاں پھر اپنے عقیدے کا اظہار کرے کہ ہم فلاں بزرگ یا فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یا کسی مردہ کے نام کی نظر و نیاز، یا بچے کو کسی قبر پر لے جا کر اس کا ماتھا وہاں ٹکائے کہ ان کے طفیل بچہ پیدا ہوا ہے. یہ ساری صورتیں اللہ کا شریک ٹھہرانے کی ہیں جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں بہت عام ہیں. استغفر اللہ. تو زیادہ ہو گیا. زیادہ ہو گیا؟ مجھے تو لگتا کم ہو گیا. جہالت بہت ہمارے نا دیہی علاقے ہیں نا، شہروں میں تو اب مجھے نہیں لگتا کافی اویئرنیس ہے. چلیں جی، آپ لوگ اتنے لوگ ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے نا کام کرنے کی جہالت، انشاءاللہ عہد کر کے اٹھنا ہے. میں نے کہا تھا کہ اس رمضان میں عہد کرنا ہے کہ اپنے اندر سے کم از کم سب سے پہلے تو تسلیم کرنا ہے کہ میرے اندر برائیاں ہیں، کیونکہ ہم عورتیں تسلیم نہیں کرتی. ہم کہتی ہیں کہ نا جی میرے جیسی پرفیکٹ عورت ہے ہی کوئی نہیں، میں نے تو اتنا شاندار گھر سنبھالا ہوا ہے، چمچم کرتا ہے میرا گھر، ذرا مٹی نہیں ہے. تہمینہ باری کا گھر گندا ہے، ان کا گندا ہے، نظرت کا بہت گندا ہے، میرا گھر چمکتا ہے. جی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ نکالیں کہ میرے سے تو فاخرہ بھی اچھی ہے، میرے سے تو طاہرہ باجی بھی اچھی ہے، میرے سے تو نظرت بھی اچھی ہے، میرے سے تو سارے اچھے ہیں، میں تو میرا خیال سب سے ہی بری ہوں. جب آپ اپنے اندر یہ چیز لائیں گی نا تو پھر آپ اپنی غلطی تسلیم کریں گی. پھر جب آپ غلطی تسلیم کریں گی تو پھر جو آپ کے اندر غلطیاں ہیں نا، ان غلطیوں کو ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی. اس رمضان میں سب نے کوشش کرنی ہے. اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ جس کے ذریعے ہوئی ہے، جس کے مطلب متبادل، وہ اس سے معافی مانگ لیں اور سب سے پہلے اس غلطی کو اپنے اندر سے دور کریں. اگر جھوٹ ہے، اگر غیبت ہے، اگر بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا ہے، تو کوئی نہ کوئی کم از کم 1 یا 2 عادت اس رمضان میں، بلکہ ساری عادتیں، لیکن جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے. میں نے نا ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ آج کل رمضان ہے نا، ہر انسان نیکی اور عبادات میں مشغول ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرے. بس جو آپ کی روٹین آج کل ہے نا، ایک تو آپ اس کو کیری آن رکھیں، اور جو آپ کی روٹین ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اسی طرح کے ہیں. آپ اسی طرح کے، کیونکہ اگر ہم آج چھوڑ دیں گے نا ٹی وی دیکھنا تو پھر آگے بھی ہم اس کو کوشش کریں گے. لیکن ہم پاکستانی مسلمان تو خاص کر رمضان میں ہم یوں ہوتے ہیں کہ جیسے ہم صرف مسلمان رمضان میں ہی ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہی کہا، میں نے کہا اگر ہم اس میں سکون محسوس کرتے ہیں رمضان شریف میں، تو ہم پوری زندگی کیوں نہیں سکون لاتے؟ یہ والا پوری زندگی کیوں کیوں نہیں اس طرح کرتے کہ ہم اسی طرح کی روٹین رکھیں، یہ قرآن پاک کی عبادتیں کریں تو ہمیں سکون، ہم کہتے ہیں نا سکون ہے، سکون رمضان کیوں نہیں مزے کو مستقل بناتے. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان کے آنے پہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کا اللہ کی طرف دھیان ہے نا تو عام دنوں میں بھی آپ لپکتے ہیں نماز کی طرف، اذانوں کی طرف. آپ لوگ نہیں لپکتے؟ اذان ہوتی ہے، وہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو ایک نماز کے درمیان دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. آپ لوگ کرتے ہیں نمازوں کا انتظار؟ کرتے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بولتا نہیں ہے. اذان ہوتی ہے نا، 1-2 دفعہ میں نے اسے کہا اذان، تب وہ میں کہے گا وہ پھر صحیح سبق سکھاتے ہیں. وہ پھر ہم بڑے لگے بھی ہوتے تو بچے کہتے ہیں اب خود کیوں لگے، چپ کر. بس 1-2 دفعہ کہا تو ہمیں سب کو چپ کر. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، واقعہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو. دیکھیں نا، کسی بھی اگر ہم زندہ بندے کے پاس جانا تو اور ہے، لیکن اگر کہیں مردہ کے بندے کے پاس جائیں ہیں تو مردہ بندے کے پاس کیا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے. مرا اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے اور اس کو جنتوں کے باغوں میں رکھے. جتنا بھی نیک سے نیک بندہ اس کو دعا کی ضرورت ہے. الہم ارجلون یمشون، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ذرا رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت نہ دو. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو تم معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور خاص کر مردہ کی اور خاص کر بتوں کی، تو کیا ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے؟ نہیں ہے. اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي، یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. اب یہ ہمارے لیے آیت ہے. کیا آیت ہے؟ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ،
یقیناً میرا مددگار اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب نازل فرمائی. وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. آپ نے کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی. والذین تدعون، اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. جب آپ کسی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کون لوگ ہیں، میں تو دیکھنا چاہوں گی کہ کون لوگ ہیں جو جا کے قبر پہ اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی بزرگ میرے لیے دعا کرنا. کچھ لوگ اس طرح کے ہیں دنیا میں جو اس طرح دعا کرتے ہیں. تو اب دیکھیں نا اب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. اور ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھتے. آپ ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. جی خذ العفو، اور آپ درگزر کو اختیار کریں. بالعرفی، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ ہو جائیں. یہ بڑی پیاری ایک بات ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کو ایک دفعہ تعلیم دیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو پھر بس قول سلام، جاؤ اپنا کام کرو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے. بلا شبہ وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. کبھی کبھی نا کوئی کہیں سے آپ ہو کے آتے ہیں تو آپ کو کوئی انسان ہے بھئی، ہم کسی ریلیٹیو سے تکلیف پہنچتی ہے، کسی بہن بھائیوں سے تو کم ہی پہنچتی ہے، ہمیں ساس سسروں سے ہی پہنچتی، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دینا. تو کیا ہے کہ پھر نا آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ نظر آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں نہ آئیں، لیکن وہ باتیں گھومتی رہتی. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مستقل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تصویر. اب یہ نا آپ کہیے گا کہ ٹیچر نے کہا تھا کہ اس کو فرض بنا لیں، یہ بالکل نہیں. آپ نا ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نا ہلکا سا ادھر دھتکا رہے ہیں، اتنا سا دھتکا رہے ہیں کہ تھوڑے سے، مطلب اس طرح کے وہ کس لیے کہ وہ جو وسوسے ڈال رہا ہے وہ شیطان ڈال رہا ہے. شیطان آپ کو مستقل اس قدر ہوتا ہے، بالکل رونا آ جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، سب کے ساس سسروں کو صحت تندرستیاں دینا. تکلیف بہن بھائیوں سے بھی پہنچتی ہے، سب سے پہنچتی ہے. جی میرے ساس سسر تو بہت اچھے ہیں بھئی، ہمیں کہ بری بات ہے، ایسے نہیں کرتے ہوتے. ہاں اللہ تبسم کی بہو کی ساس تو بہت ہی اچھی ہے، اور تہمینہ باجی کی بہو کی ساس بھی بہت اچھی. اور کون ہے؟ ہاں یہ بھی، یہ ساروں کی بھئی. پروین باجی پروین آپ کیسی ساس ہے؟ اچھی ہے. اور رضی آنٹی تو ہیں ہی اچھی، صبح مشین لگائی ہوتی انہوں نے، چیک کریں ذرا ان کو. اور نصرت آنٹی تو ہیں ہی اچھی. سارے ہی نکل جاندے باہر، وہ بھی چلے گئے اپنے کام، وہ بھی اپنے کام، تو ساڈی کوئی باری نہیں آتی. میں کہا تسی بھی چلو جدھر نوں جانا، کہ تسی بھی قرآن کلاس سے آ جایا کرو، ان کو لے کے آیا کریں ساتھ، ان سے کہیں آئے. وہ پتہ کام والی آئی سی تو دے کول اچھا نکل. جی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے. بلا شبہ وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یہ ہمارے عمل کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ان اللہ زینت کو قرآن ہم نے صرف پڑھے نہیں نا جانا، عمل بھی کرنا ہے. یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں. دیکھیں اب یہ پھر عمل کی بات ہے نا، کہ جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں. سو یکا جا کے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. صحیح، آپ نے قرآن پڑھتے جانا ہے، اونچی ایک پارہ پڑھیں بیٹھ کے، پھر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ میرے دل سے نکال دے، بس مجھے سکون دے دے. اور اپنے آپ کو کسی پازیٹیو مصروفیت میں لگائیں، اٹھ کے اچھا سا کھانا پکائیں، اچھی سی فرائز بنا کے رج کے بیٹھ کے کھا لیں، سارا غم دور ہو جائے گا. نہیں پیٹ نہیں خراب ہوتا. ویسے ایک بات ہے، اگر آپ اچھا سا کھانا کھائیں نا تو بھی خوشی ہوتی ہے.
अपनी मनपसंद चीज़ जिससे अब बंदा परहेज कर रहा हो, अब मैं फ्राइज नहीं खाती ना, मैडम जी दिल कर रहा हो बना के खा के तो खुशी होती है, हम की करिए खुशी हम, होती है अच्छी चीज़ खाने से। अब अच्छी चीज़ खाने को दिल करे तो क्या करें अब? नहीं अपना आप साफ सुथरे होके भी रहे ना, तैयार श्यार होके, तब भी पॉजिटिव वाइब्स आती जी। व इखवानुहुम और जो शयातीन के ताबे हैं वो इनको गुमराही में खींचे ले जाते हैं, बस वो बाज नहीं आते। व इस्लामियतिहिम और जब आप कोई मोज़ा इनके सामने ज़ाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मोज़ा क्यों ना लाए, आप फरमा दीजिए कि मैं इसका इत्तबा करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। आप सल्लम कह रहे हैं कि मोज़ा जो है वो लाना मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं ला सकता, अल्लाह ही मुझे मोज़ा देगा, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे सामने इतनी दलीलें हैं, तुम अगर उस पर भी ईमान नहीं लाओगे तो तुम मोज़े के बाद भी ईमान नहीं लाओगे। अब ये एक और हमारे लिए हिदायत की बात है, व इज़ क़ुरी अल क़ुरआन और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो। माशाल्लाह कितनी प्यारी बात है कि कभी भी कुरान की तिलावत इस तरह ना लगा दिया करें कि तिलावत लगा के छोड़ दें, अगर नहीं सुननी तो बंद कर दिया करें, लेकिन अगर लगाई हो तो सुना करें। वज़कुर और ऐसा शख्स अपने रब की याद किया कर अपने दिल में आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ और ज़ोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ सुबह और शाम और अहले गफलत से मत हो जाना। अब अल्लाह ताला हमें नवाफिल और फ़राइज़ इबादात की तलकीन कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका यकीनन जो तेरे रब के नज़दीक हैं वो इसकी इबादत से तकब्बर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और इसको सजदा करते हैं। यहाँ सजदा है जी, घर जाके सजदा करना, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह के नज़दीक है ना वो उसकी इबादत में तकब्बर नहीं करते, वो हर दम उसकी इबादत में लगे रहते हैं। सूरह अनफाल सूरह अनफाल जो है वो मक्की सूरत है और ये ग़ज़वा बदर के बाद नाज़िल हुई थी। ग़ज़वा बदर जो है वो मुसलमानों की 2 हिजरी में हुई थी। हिजरत के बाद मक्का के 10 साल अल्लाह ताला ने कोई जंग का हुक्म नहीं दिया, लेकिन जब आप सल्लम ने मदीना हिजरत की तो 2 हिजरी में इतनी तकालीफ़ के बाद जब मुसलमान थोड़ी सी ताकत में आ गए तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि अब आप जंग कर सकते हैं। तो फिर ये इसकी बड़ी डिटेल है, मैं फिर बताऊँगी, इतना टाइम नहीं है। तो फिर थोड़ी इतना बता दिया है कि 2 हिजरी में हुई है। अब यहाँ जो है यहाँ बात हो रही है थोड़ी सी कि उससे जो माल गनीमत मिला था ना उसकी डिवीजन की बात हो रही है कि उससे जो माल गनीमत क्या होता है जो जंग में बात शाबाश, तो उससे सहाबा में आपस में इख्तलाफ हो गया था कि हमें ज़्यादा चाहिए, इंसान है ना, तो उससे इख्तलाफ हो गया था। तो उसके बारे में अब है अनफाल नफल की जमा है और नफल का मतलब होता है ज़ायद माल को कहा जाता है। और ये इन चीज़ों में से एक है जो पिछली उम्मतों पर हराम थी, लेकिन ये उम्मत मुहम्मदिया पर एक ज़ायद चीज़ हलाल की गई थी, या इसलिए कि ये जहाद के अजर से जो आखिरत में मिलेगा इससे एक ज़ायद चीज़ है जो बाज़ दफ़ा दुनिया में ही मिल जाता है। आइए समझ कि माल गनीमत क्या है, सही है। तो इसमें थोड़ा सा उनका इख्तलाफ था, तो वो इसको बात यस अनूना का अनिल अनफाल, वो आपसे सवाल करते हैं, गनीमतों का हुक्म पूछते हैं। आप फरमा दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं, सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी तल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। कह रहे हैं कि ये जो माल गनीमत है ना इसके लालच में मत पड़ो, अल्लाह से डरो और अपने बाहमी तल्लुकात की इस्लाह करो। ये ना कहो कि उसको ज़्यादा मिल गया, उसको ज़्यादा मिल गया। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला तो तुम्हें कब से यही तलकीन कर रहे हैं कि इस माल में मत पड़ो, तो तुम लोग फिर भी लड़ रहे, तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग अपने बाहमी तल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। अगर तुम ईमान वाले हो तो माल गनीमत के चक्कर में मत पड़ो। इन्नमल मुमिनूना, बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो इनके कुरूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें इनको पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें इनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। अब दौरा कुरान करवाते हुए हर आयत इतने अपने अंदर मानी रखती है, लेकिन मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकती, इतनी ये प्यारी आयत है। ये ईमान वालों की सिफ़ात हैं कि जो ईमान वाले होते हैं ना, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके दिल डर जाते हैं। कुरान में कोई खुशखबरी ड्रावा देखते तो वो डर जाते हैं। जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो इन अल्लाह की आयतें उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं, उसको तर्जमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो ईमान का लेवल हाई होता है कि नहीं होता? होता है ना, होता है। और वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। वो अपने रब पर तवक्कल करने से ये मुराद है कि वो दुनियावी असबाब भी इख्तियार करते हैं और उसके साथ साथ वो अपने रब के ऊपर डालते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने बहुत मेहनत की, उसने सारी ज़िंदगी दिन रात पढ़ा, तो अब पढ़ने के बाद वो ये नहीं कहेगा कि अब मैंने पढ़ लिया, मेरे पेपर अच्छे हो जाएं तो मैं ज़रूर पास हो जाऊँगा।
اس کو کیا کہنا ہے؟ اس کو کہنا ہے اے اللہ میں نے اپنا کام کیا ہے، اب تو ہی ہے جس نے یہ سارا کچھ، ایک فیکٹری اونر ہے، اس نے فیکٹری لگائی ہے، اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بہت محنت کی ہے میری محنت بار آئی ہے، اس نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ جو ایمان والا ہے اس نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ میں نے اپنا کام کیا ہے، میں نے دل سے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں تو نے مجھے رزق دینا۔ صحیح ہے، یہ ہے اللہ پر بھروسہ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے بھی، ہمارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے، اللہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ بھی ایمان والوں کی خوبیاں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کی باری آ گئی تو رمضان میں اللہ کے نبی آندھی سے بھی زیادہ جود و سخا کرتے تھے، تو اپنے جتنے کپڑے جتنے رمضان میں اللہ کے راستے میں دیں، نکالیں، اپنا الماریاں ہولی کریں، اپنے نئے کپڑے دیں، جو دے سکتی ہیں نا، کیونکہ 70 گنا اجر ملنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ العظیم، جتنا دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت غربت ہے پاکستان میں۔ یہی لوگ ہیں، یہ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے جی۔ جب یہ ایمان والے یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں نا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ کما اخراجہ کا، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یہ اب جنگ بدر کی بات شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کی موت کی طرف ہانک کے لے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب غزوہ بدر شروع ہوا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کریں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ کریں، تو اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ میں اب اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اگر اینڈ میں ٹائم ہوا تو میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی غزوہ بدر کی تفسیر بتا دوں گی، صحیح ہے۔ لیحق الحق کا، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد وما جعلہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اس پانی کے ذریعہ سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ آیت نمبر 12، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور کو مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، نعوذ باللہ۔ ذالکم فذوقوہ، سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، یعنی جب تم ایک دفعہ جنگ کے لیے نکل جاؤ نا تو جنگ سے پلٹنا مت، جنگ سے پلٹنے والے کے لیے بھی قتل کی سزا ہے۔ وَمَن یُوَلِّهِمْ، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینطرہ بدلتا ہوا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے آتا ہو وہ مستثنا ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تھا جنگ کے لیے تو بہت سے صحابی جو تھے وہ آپ وسلم کو بہت تنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر جنگ سے پہلے تو تم کہہ رہے تھے جنگ کرو، اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ کا موقع دے تاکہ ہم جنگ کریں، اب جب جنگ آئی ہے مشکل وقت آیا تو تم لوگ پلٹ رہے ہو، اور اس مشکل وقت میں ہی تو انسان کا ایمان آزمایا جاتا ہے، تو جب
जंग से लौटने वाला जो शख्स है ना, पलटने वाला, सिवाय इसके कि वो उसके में कोई जगह इधर से उधर करनी हो, वो नहीं, लेकिन वो जब जंग छोड़ के, मैदान जंग छोड़ के भागने वाले पर जो है उसका कत्ल वाजिब है, उसको कत्ल कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। सो तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कत्ल किया, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने वो फेंकी, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से इनकी मेहनत का खूब इवज़ दे। बिलाशुबा अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अभी अल्लाह ताला की ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद की थी, गैबी इमदाद हुई थी। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला को काफिरों की तदबीर को कमज़ोर करना था। इन तफ्तिहू, अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला गलत पड़ा, अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला तुम्हारे सामने मौजूद हुआ, और अगर बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए नहायत खूब है। और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे, और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे ज़रा भी काम ना आएगी, गो कितनी ज़्यादा हो। और वाकई बात यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो, और इसका कहना मानने से रूगर्दानी मत करो, सुनते जानते हुए। वला तकून कल्लज़ीना, तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वे सुनते सुनाते कुछ नहीं है। इन्न शर्रद्दव्वाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याकिलून, बेशक बदतरीन मखलूक अल्लाह ताला के नज़दीक वो लोग हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जो ज़रा भी समझते नहीं हैं। और अगर अल्लाह ताला इनमें कोई खूबी देखता तो इनको सुनने की तौफीक दे देता, और अगर इनको अब सुना दे तो ज़रूर रूगर्दानी करेंगे बेरुखी करते हुए। नुसरत आंटी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये बदतरीन मखलूक हैं जो अल्लाह ताला की बात को नहीं सुनते, बल्लहु आलिम अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला इनमें कोई खूबी देखता तो इनको सुनने की तौफीक दे देता, और अगर इनको अब सुना दे तो ज़रूर फिर वो रूगर्दानी करेंगे और बेरुखी करेंगे। अल्लाह ताला को पता है, जो बद रूहें हैं ना उनका अल्लाह को पता है कि उनको सामने कलमा पेश भी किया जाएगा तो वो फिर भी रूगर्दानी करेंगे। सही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह और उसके रसूल के कहने को बजा लाओ, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी ज़िंदगी बख्श चीज़ की तरफ बुलाते हैं। और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी के और इसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाया करता है, और बिलाशुबा तुम सब को अल्लाह के पास जमा होना है। देखिए अल्लाह ताला हमारे दिल के नज़दीक है। वत्तकू फितनतुन, और तुम ऐसे वबाल से बचो जो कि ख़ास कर सिर्फ इन्हीं लोगों पर वाक़या ना हो जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब हुए, और ये जान रखो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। और इस हालत को याद करो जब कि तुम ज़मीन में थोड़े थे, कमज़ोर शुमार किए जाते थे, इस अंदेशा में रहते थे कि तुमको लोग नोच खसोट ना लें। सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी, और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत दी, और तुमको नफीस चीज़ें अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह और उसके रसूल के हकूक़ में जानते हुए ख़यानत मत करो, और अपनी काबिल हिफाजत चीज़ों में ख़यानत मत करो। वालमू अन्नमा, लीजिए एक और आयत आ गई है, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तहान की चीज़ हैं, और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अजर है। औलाद और माल इम्तहान है, इस पर बहुत बहस की जा सकती है, इस वक्त टाइम नहीं है, आप खुद इस पर सोच के आए, फिर कल हम बात करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फ़ैसले की चीज़ देगा, और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा, और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। वह इज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना, और इस वाक़े का भी ज़िक्र कीजिए जब कि काफ़िर लोग आपकी निस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें, या आपको कत्ल कर डालें, या आपको खारिज वतन कर दें, और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह ही है। और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इसके बराबर हम भी कह दें। तो ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से मनकूल चली आ रही हैं। समझ आई इस आयत की? अस्तगफिरुल्लाह, कितनी सख्त आयत है कि कुछ लोग इस तरह के हैं कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वो कहते हैं हमने सुन लिया है जी, हम चाहें तो इस जैसा हम भी बना सकते हैं सिर्फ। और ये तो सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों की कहानी है। वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा, और जब कि उन लोगों ने कहा
کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعہ ہے تو واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا، اس حالت میں کو استغفار بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر جب تک میری قوم میں استغفار کرنے والے لوگ رہیں گے نا یہ اللہ کے نبی، تو تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ وما لہم، اس لیے استغفار کی کثرت رکھا کرے۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور کوئی اشخاص نہیں ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وما کان صلاتہم عند البیت، ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ قل الذین کفروا، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکونا، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا کافی ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ یہ جہاد کے حکم کی آیت ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اور اگر روح گردانی کرے تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔